تو مظاہر نقوی صاحب کو کیا فائدہ ہوگا استعفیٰ دینے سے ناظرین؟ 10 لاکھ پینشن ملے گی ناظرین، ان کو سرکاری گاڑی ملے گی، سرکاری ڈرائیور ملے گا، گن مین ملے گا، رہائش گاہ ملے گی، یہ فائدہ ہوگا۔ اگر وہ برطرف ہوتے تو کچھ نہیں ملنا تھا، یعنی کوئی گڑبڑ انہوں نے کرپشن بدعنوانی کی تھی نا تو استعفیٰ دیا تو فائٹ کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیع ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، تحریک انصاف والوں کے لیے خوشخبری، اور مظاہر نقوی نے استعفیٰ دے دیا، 10 لاکھ پینشن ملے گی۔ استعفیٰ نہ دیتے تو جوڈیشل کونسل انہیں ملازمت سے برطرف کر دیتی۔ پھر ایک اور معاملہ ہے، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو پشاور ہائی کورٹ کے جج سیٹھ وقار کی طرف سے دی گئی پھانسی کی سزا کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا ہے۔ میں ان معاملات پہ آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا۔ پھر نواز شریف میدان میں اترنے والے ہیں، جلسوں کا شیڈول بن گیا ہے، کتنے مؤثر ہوں گے ان کے جلسے کہ نون لیگ اکثریت حاصل کر سکے، اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا، تحریک انصاف کو بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ سے واپس مل گیا۔ یہ وہی پشاور ہائی کورٹ ہے جہاں سے پرویز مشرف کو سزا ہوئی تھی تو عمران خان نے بڑی چیخیں ماری تھی اور کہا تھا کہ یہ کون سا عدالت ہے، کیوں ایسا فیصلہ ہوا ہے۔ پھر جو فردوس عاشق اعوان نے پریس کانفرنس کی تھی، فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی تھی، اور پھر ان کو توہین عدالت کے نوٹس ایشو ہوئے تھے، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ ابھی میں فی الحال بلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی، 2 رکنی بینچ نے تقریباً 2 دن یہ کیس سنا اور طویل دلائل ہوئے۔ بیرسٹر علی ظفر نے بڑے خوبصورت دلائل دیے وہاں، اور آف کورس جو وکیل تھے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے بھی اپنے تئیں بڑی محنت کی اور دلائل دیے، لیکن بالآخر ججوں نے، دونوں ججوں نے یہ مائنڈ اپلائی کیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط تھا 22 دسمبر والا، لہٰذا اس کو وہ معطل کر دیا انہوں نے۔ اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا اس کی ابھی باضابطہ اعلان نہیں ہوا۔ ان کے پاس ایک آپشن باقی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کل اپیل دائر کر دے، اور وہاں 3 رکنی بینچ آلریڈی پہلے بنا تھا، وہ اپیل صبح واپس لے لی تھی بیرسٹر گور نے، تو وہ خارج ہو گئی۔ تو آج بڑے دلچسپ ریمارکس ہوئے، لاڈلا پن کی بات آئی تو ججز نے کہا کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے تو کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی ایک لاڈلا بن جاتا ہے کبھی دوسرا۔ تو تحریک انصاف کو جو انصاف پہلے ملا کرتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، پھر وہ چلے گئے لاہور ہائی کورٹ۔ جب لاہور ہائی کورٹ میں کچھ ماحول بدلا تو پھر پشاور ہائی کورٹ چلے گئے، اور پشاور ہائی کورٹ سے آف کورس انہیں انصاف بھی مل رہا ہے اور لاڈلے پن کا بھی ان کو، وہ کہہ سکتے ہیں آپ، کسی حد تک مل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں ناظرین۔ معاملہ اب آ گیا ہے کہ اس کا قانونی پہلوؤں پہ میں زیادہ اپنی بحث میں سیاسی بات کروں گا۔ کیا تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملنے سے فائدہ ہوگا؟ یقیناً سیاسی فائدہ ہوگا، ان کا ووٹر، ان کا حامی کنفیوز نہیں ہوگا، اور یہ سارا اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اب تحریک انصاف کے پاس جو امیدوار باقی رہ گئے ہیں، وہاں بڑی لڑائی پڑی ہوئی ہے، ٹکٹوں کے معاملے میں نون لیگ میں بھی پڑی ہوئی ہے لڑائی، تحریک انصاف میں بھی پڑی ہوئی ہے لڑائی۔ ایک الزام تو تحریک انصاف کا یہ اب ہو گیا، لیول پلینگ فیلڈ۔ بھائی لیول پلینگ فیلڈ اس سے زیادہ اور کیا ملے گی؟ آپ کو انتخابی نشان واپس مل گیا۔ جب تلوار کا نشان واپس لیا گیا تھا پیپلز پارٹی سے، ان کو تلوار واپس نہیں ملی، انہیں تیر پہ جانا پڑا۔ سائیکل کا نشان
مسلم لیگ نون سے واپس لیا گیا تھا، وہ سائیکل چودھری شجاعت کے پاس چلی گئی، کاف لیگ کے پاس، میاں اظہر کے پاس چلی گئی، اور ان کو شیر پہ آنا پڑا۔ اور 2018 میں جب ثاقب نثار نے سینٹ میں دیے گئے نواز شریف کی طرف سے ٹکٹ ختم کر دیے، منسوخ کر دیے اور آزاد تصور ہوئے سارے امیدوار، تو اس وقت تو کسی ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ان دو جماعتوں کے لیے نہیں آیا تھا۔ بہرحال یہ بڑے لکی ہیں تحریک انصاف والے، اور ان کے وکلا کی میں بڑی داد دوں گا، کبھی ایک جگہ اپیل، کبھی دوسری جگہ رٹ، کبھی تیسری جگہ رٹ، وہ فائٹ کرتے رہتے ہیں، اور فائٹ کے نتیجے میں، قانونی جنگ کے نتیجے میں انہیں آج یہ پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے 8 فروری کے انتخابات پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ کچھ اب یہ تبصرہ ہو رہا ہے، پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، تو چیف جسٹس صاحب آپ پہرا دے رہے ہیں 8 فروری کے الیکشن کے لیے، تو کیا بلے کا نشان ملنے کے بعد الیکشن کا انعقاد یقینی ہے یا غیر یقینی ہے؟ یہ گفتگو بھی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے۔ اب اس پر آگے کیا بنتا ہے؟ کل اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جاتا ہے اور سپریم کورٹ فوری طور پہ یعنی 13 تاریخ سے پہلے 2 دن ہیں اس پہ سماعت کرتی ہے، جو بھی فیصلہ دیتی ہے حتمی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کی طرف سے، اور اگر سپریم کورٹ نہیں جاتا الیکشن کمیشن تو پھر اس کو بلے کے نشان کا 13 تاریخ کو اعلان کرنا پڑے گا، تمام ریٹرننگ افسروں کو خط جاری کرنا پڑے گا کہ تحریک انصاف جماعت بحیثیت رجسٹرڈ ہے اور بلے کا نشان ان کو دے دیا گیا ہے، تاکہ پھر جو امیدواروں کی حتمی فہرست آنی ہے اس میں پھر نشان جو ہیں وہ ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہو گیا معاملہ۔ اب دوسرا معاملہ ہے سب سے اہم، سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف مرحوم کی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ نے۔ یہ فیصلہ کیا تھا 2020-21 میں۔ سیٹھ وقار تھے مرحوم، جو فوت ہو گئے کرونا کی بیماری کے باعث۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی سازش ہوئی تھی ان کی موت، سازشی بیانیاں، لیکن کوئی ایسی پھر بعد میں کوئی انکوائری بھی نہیں ہوئی کہ ہم کوئی ٹھوس بات کر سکیں، ایک بات کہی جاتی تھی۔ انہوں نے بڑا جرأت مندانہ فیصلہ دیا تھا کہ پرویز مشرف نے 7 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگا کے آئین کی خلاف ورزی کی تھی، لہذا آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا تھا پاکستان کی کہ کسی فوجی آمر کو عدالت کی طرف سے آرٹیکل 6 کی سزا دی گئی ہو۔ پرویز مشرف پہ 12 اکتوبر 99 کی سزا نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ بعد میں جو اسمبلی آئی 2002 میں انہوں نے ان کو لیگل قرار دے دیا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کا بھی یہی ہوا تھا کہ 85 میں اسمبلی آئی، انہوں نے ان کو لیگل قرار دے دیا جی، ان کی کارروائی کو، ان کے مارشل لاء کو۔ تو یہاں تو پرویز مشرف کے مارشل لاء کو جسٹس ارشاد حسن خان نے بھی قانونی قرار دے دیا تھا۔ ظفر علی شاہ رٹ لے کے گئے کہ اس کو غیر قانونی کرو، اور بعد میں وہ چیف الیکشن کمشنر بن گئے، اور 2002 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اس پہ اگر بولا جائے تو 5-10 گھنٹے چاہیے ہوں گے۔ وہاں جو مینجمنٹ ہوئی تھی، جو دھاندلی ہوئی تھی، ابھی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا جو 2002 میں ہوا تھا، کتنی پارٹیاں بنائی گئی تھی۔ تو یہ بڑا تاریخی ایک کیس تھا۔ تو آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ تھا، منصور علی شاہ صاحب، جسٹس امین الدین اور اطہر من اللہ اس میں شامل تھے۔ تو اس میں ان کو فیصلہ، اور ناظرین یہ بتاؤں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کن کے آدمی تھے وہ ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ سیٹھ وقار کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ سے مظاہر علی نقوی نے ختم کیا تھا، اور خصوصی عدالت کو بھی ختم کر دیا تھا، حالانکہ وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ بنی تھی جس کو وہ ختم نہیں کر سکتے تھے، اور پرویز مشرف کی پھانسی کی سزا کو ختم کر دیا تھا مظاہر علی نقوی نے۔ اور آج کا دن ہی دیکھیں، مظاہر علی نقوی کو استعفیٰ دینا پڑا۔ ان پہ مس کنڈکٹ کے الزامات تھے، بڑے سنگین الزامات تھے جو جوڈیشل کمیشن میں ثابت ہو رہے تھے۔
وہ ہاتھ پاؤں مار رہے تھے ادھر ادھر. اگر اس وقت وہ یہ غلط فیصلہ نہ کرتے پرویز مشرف کا تو آج انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ جی ان کو استعفیٰ دینا پڑا. ان کا معاملہ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی فائٹ کی تھی نا اپنے معاملے کے لیے, اپنے حق کے لیے. بیوی اس کی ہر دفتر میں پھرتی تھی. تو مظاہر نقوی صاحب آپ اگر اتنے ہی بہادر تھے تو مقابلہ کرتے. پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے مقابلہ کیا تھا, استعفیٰ نہیں دیا تھا, جوڈیشل کونسل نے ان کو نکال دیا. ان کا کیس بھی ابھی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. تو مظاہر نقوی صاحب آپ چکوال کے راستے آئے تھے نا ہائی کورٹ میں بھی, اور چکوال کے ہی راستے آپ سپریم کورٹ میں آئے تھے نا. ناظرین میری بات سمجھ گئے, میں ان صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا, چکوال والے صاحب کا, کیونکہ وہ اپنا موقف ابھی دے نہیں سکتے. میں اس تناظر میں نام نہیں لینا چاہتا, ورنہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ان کا نام لینے میں. تو مظاہر نقوی صاحب کو کیا فائدہ ہوگا استعفیٰ دینے سے ناظرین؟ 10 لاکھ پینشن ملے گی ناظرین ان کو, سرکاری گاڑی ملے گی, سرکاری ڈرائیور ملے گا, گن مین ملے گا, رہائش گاہ ملے گی. یہ فائدہ ہوگا جی. اگر وہ برطرف ہوتے تو ان کو کچھ نہیں ملنا تھا. یعنی کوئی گڑبڑ, انہوں نے کرپشن بدعنوانی کی تھی نا تو استعفیٰ دیا, پھر فائٹ کرتے. اور یہ عطا بندیال کی باقیات میں سے ایک شخص چلا گیا ہے, ابھی کچھ باقی ہیں وہاں سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کل بھی جب ان کی اپیل چل رہی تھی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے آگے, تو جسٹس اعجاز الحسن نے بہت سپورٹ کیا تھا ان کو. یہ وہی جسٹس اعجاز الحسن ہیں جنہوں نے نیب کے حکام کو بلا کے کہا تھا کہ اپنے چیئرمین قمر زمان کو کہہ دو کہ پاناما کی کوئی انکوائری کرانے کی ضرورت نہیں, اسی طرح یہ بھیجو احتساب عدالت میں نواز شریف کے خلاف ریفرنس, ورنہ میں چیئرمین نیب کو نوکری سے برطرف کر دوں گا کھڑے کھڑے. یہ تکبر تھا اس وقت, مانیٹرنگ جج تھے. اور کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ مس کنڈکٹ کے مرتکب مظاہر نقوی کا جناب اعجاز الحسن ساتھ دے رہے تھے. ناظرین یہ تو ہو گیا مظاہر نقوی صاحب کا معاملہ. اب ہے نون لیگ کا معاملہ. ٹکٹیں آج رات کو یا کل اعلان ہو جائے گا. 15 جنوری سے باضابطہ انتخابی مہم نون لیگ شروع کر رہی ہے. مشکلات کا سامنا ضرور ہے, یقیناً ہے, کیونکہ عمران خان کا بیانیہ اور ایک اور معاملات وہ ہیں. پھر پی ڈی ایم حکومت کی پرفارمنس کے ایشوز ہیں. لیکن عوام کو ایک بات پہ یقین ہے, جو نون لیگ کے حامی ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, عام عوام کی تو الگ بات ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ہی نجات دہندہ ہے. نواز شریف نے 90 میں ڈیلیور کیا, 97 میں ڈیلیور کیا, 2013 میں ڈیلیور کیا. 90 میں اکانومی کو کھڑا کیا, پرائیویٹائزیشن کا آغاز کیا, موٹر ویز کی بنیاد رکھی. 97 میں موٹر وے کی تکمیل کی, ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی سالمیت کو محفوظ بنایا. 2013 میں آ کے لوڈ شیڈنگ ختم کی, دہشت گردی جیسی جڑ کا 90% خاتمہ کیا, سی پیک کا منصوبہ لے کر آئے. اور پھر آج جناب سہیل وڑائچ صاحب نے بھی بڑا لکھا ہے واقعہ, کیا کیا ہوا, کیا وہ مختلف ہے ان کا عنوان, ان کی ہیڈ لائن ہے کالم کی. اس میں انہوں نے راحیل شریف, قمر باجوہ, فیض حمید, وہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. تو ایک طرف وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ, اور دوسری طرف شہباز شریف سے بھی بڑے رابطے میں تھے. اور فیض حمید نے شہباز شریف صاحب کو لارا لگایا ہوا تھا کہ آپ کو میں لاہور میں بٹھا دوں گا اقتدار میں, پنجاب آپ کو دلوا دوں گا, لیکن وہ نہیں ہوا. اور ایک نون لیگ کی اہم شخصیت مجھ سے 2018 میں یہ شرط ہار چکی ہے. انہوں نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ پنجاب ہمیں مل جائے گا, اور میں نے ان کو کہا تھا آپ کو نہیں ملے گا پنجاب. اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا, اور اسی دھوکے کے چکر میں شہباز شریف اور حمزہ سڑکوں پہ پھرتے رہے, اور 13 جولائی 2018 کو
نواز شریف کو لینے لاہور ایئرپورٹ نہیں پہنچے تھے ناظرین. انشاءاللہ بات جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.